کہ اے ام سلمہ تم اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ 4 پاکیزہ ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، یہ جنتی لوگ ہیں سارے، عقیدہ ہر مسلمان کا۔ برادران اسلام اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کا سردار بنایا اور ساری انسانیت کا سردار بنایا، اولین اور آخرین کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان بنایا، سب سے اعلیٰ گھرانہ بنایا، سب سے اعلیٰ نسل بنایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے مضر کو چھانٹا، پھر قبائل مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر قبائل ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا۔ میں سب سے اعلیٰ نسل ہوں، سب سے اعلیٰ نسب ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بھی سب سے اعلیٰ اور افضل نسل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو سب سے افضل نسب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی
سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ حسب اور سب سے اعلیٰ خاندان بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہی درود ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے بتا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے، اور میرا نسب، میری نسل اور میری اولاد چلے گی جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کی نسل سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر کوئی احسان کیا اور اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کا احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، اور قیامت تک اپنے زندہ جاوید کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کے تقوی و طہارت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا اور پھر فرمایا کہ اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیں اور انہیں مکمل طور پر پاکیزگی عطا فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تم اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ چار پاکیزہ ہستیاں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقط احبنی ومن ابغضہما علی فقط ابغضنی، کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما علی فقط ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور اسی طرح حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، کہ جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقط ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں کہ جس نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضنی، اور جس نے ان سے بغض رکھا، ان کو تکلیف دی، ان کو اذیت دی، تو حقیقت میں اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھ کو تکلیف دی، مجھ کو اذیت دی۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو خدا اور خدا کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، خدا کے پیغمبر کو اذیت دیتا ہے، تو فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے تبلیغ کی، لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اللہ کی طرف نہ آئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ایک طوفان آیا، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جتنے لوگ تمہارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان نوح سے نجات عطا فرما دی تھی۔ اب تا قیامت اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وقت بالکل مختصر ہے، میں اپنی آخری بات کر کے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو لوگ
آپس میں باتیں کر رہے ہوتے اور ہم وہاں آتے تو وہ اپنی بات کو ختم کر دیتے، یعنی ہماری وجہ سے چپ ہو جاتے۔ تو یہی شکایت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتهم منی، اللہ کی قسم تمہارے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرو۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری ان تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت کے اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، کروں سارے عمر نوکری اس آشیانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اہل بیت و صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔